جو اتنا کنجوس ہے کچھ بہتر ہے، وہ ہوتا ہے سخی. اور اس کے بعد آتا ہے بخیل. لئیم کے بعد آتا ہے بخیل. بخیل لئیم سے بہتر ہے. اور بخیل وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو تو نہیں کھلاتا لیکن خود کھاتا ہے. یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، اچھی صفت نہیں ہے، لیکن لئیم سے بہتر ہے کہ لئیم تو وہ ہے کہ نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے. بخیل اس سے بہتر ہے. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اس سے ایک بہتر ہستی آ جاتی ہے، وہ ہے سخی. اور سخی وہ ہوتا ہے جو کھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی ایک بہتر ذات ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کریم. کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا دوسروں کو. تو ہمارا اللہ کریم، ہمارے رسول، ہمارا قرآن. تو جب قرآن کی دعوت آئے، اللہ کی دعوت آئے، اسلام کی دعوت آئے تو سمجھ جایا کرو کہ اللہ کچھ دینے کے لیے بلا رہا ہے، لینے کے لیے نہیں بلا رہا ہے. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون کلمہ طیبہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. کلمہ طیبہ کا صرف یہ مطلب ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف مجھے سے ڈرنا ہے. نماز عبادت ہے. سورہ فاتحہ میں، سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اور کیوں عبادت کرو؟ اس لیے کہ جس کی عبادت کرتے ہو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، اس لیے عبادت کرو. پھر تیسرا رکن آ گیا روزہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے الایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اس لیے کہ اللہ کو تمہارا بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اللہ تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہے. پھر زکوٰۃ کی باری آئی. اللہ نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دھیان رکھے کہ وہ آگے کیا بھیج رہا ہے. واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو. اب یہ زکوٰۃ میں 2 دفعہ تقویٰ کا ذکر ہے، ایک پہلے اور ایک بعد. دوسری پڑھیے. میں السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی. فی سبیل اللہ خرچ نہیں ہو سکتا، خرچ ہو سکتا ہے نمائش پر، بے حیائی پر، دنیا کو خوش کرنے پر خرچ ہو سکتا ہے، لیکن یتیم پر، بیوہ پر جہاں ریٹرن نظر نہیں آئے وہاں صرف اللہ کا تقوی ہوگا، خوف ہوگا تو پھر خرچ ہوگا. اب جو خرچ کر دیا، جب خرچ کر دیا تو اس کے بعد بچ نہیں سکتا جب تک تقوی نہیں ہوگا. اس لیے کہ شیطان بار بار آئے گا اور کہے گا تو بڑا سخی ہے، تیرا کیا بات ہے بھائی تمہاری، لوگوں کو تو نے حیران کر دیا خرچ کر کے، سارے کہہ رہے ہیں بڑا سخی ہے. یہ زکوٰۃ ہے. اور حج، اللہ نے فرمایا کہ تم حج کے لیے جاتے ہو فتزودوا،
تو زادرہ لے کے جایا کرو، سامان سفر لے کے جایا کرو، لیکن یہ مت سمجھنا کہ ڈالر اور پاؤنڈ اور ریال یہ سامان سفر ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یاد رکھو کہ جو سب سے بڑا اور سب سے اہم اور سب سے ضروری سامان سفر ہے وہ تقویٰ ہے، تقویٰ لے کے جایا کرو۔ غور کریں، تقویٰ کی اہمیت آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور قربانی کی بات ہوئی، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو تمہاری قربانیوں کے نہ خون پہنچتے ہیں نہ گوشت پہنچتے ہیں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اللہ تمہارے من کا تقویٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر قربانی کے اس تصور کو ذرا وسعت دینا چاہیں تو سورہ مائدہ میں آ جائیں، جہاں پہلی قربانی کا ذکر ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ حابیل اور قابیل نے قربانیاں پیش کی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو قابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس کے جواب میں حابیل ایک جملہ کہتے ہیں جس کو اللہ نے کوٹ کر کے ایک ابدی اصول بنا دیا۔ حابیل کہتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، یاد رکھو کہ اللہ صرف عمل کن کے قبول کرتا ہے؟ متقین کے قبول کرتا ہے، باقی سب ضائع، دکھاوا، شراب، مائریج، دھوکہ، اور اللہ تعالیٰ صرف متقین کے اعمال قبول کرتا ہے۔ اور چونکہ پیر صاحب نے سارا پروگرام موقوف کر کے مجھے ٹائم دیا ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ تھوڑا سا اختتام کی طرف میں آگے بڑھوں، تو تقویٰ کی بات میں کر رہا تھا، جو ہوتا ہے شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، یہ چیز بھی اچھی لگ رہی ہے، وہ بھی اچھی لگ رہی ہے، میڈیا بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، اخبار بھی ٹھیک لکھ رہا ہے، مولوی صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، کس کی بات مانوں کس کی نہ مانوں؟ بڑا مشکل مرحلہ ہے، انتخاب بولیں اور سچ اور جھوٹ میں تمیز قائم کریں۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یاد رکھو اگر تم اختیار کرو گے تقویٰ تو ہم خود تمہیں ترازو بنا دیں گے، تمہارے اندر فرقان رکھ دیں گے کہ تمہارے اندر سے آواز آئے گی کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ یہ تقویٰ ہے، اور یہی چیز ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک منافق آپ سے ملا اور بڑی تعریفیں کرنے لگا کہ مولا علی آپ کے اندر یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی، تعریفیں کرتا جا رہا ہے، اور تھا منافق۔ میرے آقا، ہم سب کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی طرف غور سے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ جتنی تم تعریفیں کر رہے ہو، جو تمہاری زبان کہہ رہی ہے میں اتنا اچھا بھی نہیں ہوں، اور جو تمہارا دل کہہ رہا ہے میں اتنا برا بھی نہیں ہوں۔ یہ ہوتی ہے فراست۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہم یہ پرکھ، یہ پہچان، یہ کسوٹی تمہارے اندر رکھ دیں گے، یہ میٹر تمہارے اندر ہوگا جو تمہیں بتائے گا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، اور پھر قیامت
قیامت کے دن جب کوئی تفریق نہیں ہوگی، کوئی امتیاز نہیں ہوگا، اور آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کا اقتدار ہے، آج کس کا اختیار ہے، اور ایک ہی جواب ہوگا للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کا اقتدار ہے جو اکیلا ہے، اور صفت قہر جو ہے وہ عیاں ہو چکی ہے۔ لیکن اس دن بھی جب متقین کا ذکر کیا میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ ہم اس دن بھی متقین کو معزز مہمان کی طرح لے کے جائیں گے، اور لے کے کس کے سامنے جائیں گے؟ قہار کے سامنے نہیں بلکہ رحمان کے سامنے۔ یہ قیامت کا منظر ہے، اور جنت کا منظر سورہ قمر میں میرے اللہ نے بیان ان المتقین فی جنات و نہر، متقین باغات میں اور نہروں میں پھر رہے ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ صدق کی نشستوں پر بہت بڑے بادشاہ اور صاحب اقتدار اللہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ متقین کی صفت ہے۔ تو ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو کہ جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان کو مستقبل کا خوف نہ ماضی کا غم، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ حضرات گرامی، مختصر سا واقعہ، سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جتنے بڑے عالم تھے اتنے ہی بڑے ولی بھی تھے، اور جتنے بڑے ولی تھے اتنے ہی بڑے تاجر بھی تھے۔ اور ایک دفعہ آپ درس دے رہے تھے، اور ایک آپ کا عقیدت مند دوڑتا ہوا آیا اور عرض کیا کہ یا حضرت، وہ جو آپ کا بحری جہاز آ رہا تھا نا، وہ آپ ایک لمحے کے لیے رکے، ایسے گریبان کے اندر دیکھا اور پھر کہا الحمدللہ، اور پھر درس میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی تو وہی شخص دوبارہ دوڑتا ہوا آیا اور عرض کیا یا حضرت، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ جو جہاز ڈوبا تھا وہ کسی اور کا تھا، آپ کا جہاز جو ہے وہ تو خیر و خوبی کے ساتھ لنگر انداز ہو گیا ہے۔ آپ نے پھر ایسے تھوڑا سا گریبان کھولا، اس کے اندر جھانکا، سر جھکایا اور کہا الحمدللہ، اور پھر درس میں مشغول ہو گئے۔ اب جو آلے حلقہ تھے ان میں سے ایک نے سوال کیا یا حضرت، یہ جو اب والا الحمدللہ ہے جہاز بچنے پہ، اس کی سمجھ آ گئی ہے، جہاز ڈوبنے پہ جو الحمدللہ کہا تھا اس کی سمجھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تمہیں اس کی سمجھ نہیں آئی تو پھر تمہیں دونوں کی ہی سمجھ نہیں آئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب یہ شخص آیا اور اس نے آ کے مجھے یہ اطلاع دی کہ حضور آپ کا جہاز ڈوب گیا ہے، تو بہت بڑا یہ سانحہ تھا، حادثہ تھا، میں نے اپنے دل میں جھانک کے یہ دیکھا کہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق اس نقصان کی وجہ سے کہیں کمزور تو نہیں ہوا، اور جب میں نے دیکھا کہ ذرا بھی فرق نہیں پڑا تو میں نے کہا الحمدللہ۔